محمد صغیر صاحب اور اسی طریقے سے ہمارے مدرسے کے بہت ہی اچھے معاون و مدد کرنے والے جناب بھائی محمد سونو رسول پور کے رہنے والے جو حیدرآباد میں اپنا کام کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان میں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ ہم تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں کہ مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم سامعین نظام، آج کے اس مبارک موقع پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں گوش و گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے والے بنائے۔ سامعین گرامی، دراصل مدرسہ نام ہے اللہ کی پہچان کرانے کا، مدرسہ نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت کا، مدرسہ نام ہے قرآن مجید کی علوم کی اشاعت کا، مدرسہ نام ہے عقائد کی اصلاح کا، مدرسہ نام ہے اعمال میں صالحیت پیدا کرنے کا، مدرسہ نام ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کا، مدرسہ نام ہے حلال و حرام کی پہچان کرانے کا۔ الغرض مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدرسہ 1450 سال سے لے کر آج تک متواتر بڑی آبوتاب کے ساتھ قال اللہ و قال الرسول کی صدائے بلند کر رہا ہے۔ اس مدرسے کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے، جس کے معلم آقا دو جہاں فخر بنی آدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس کے طالب علم صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما جیسے دلیل مقدس صحابی رسول تھے، جنہوں نے دنیا کے اندھیروں میں اور زندگی کی تاریکیوں میں نور کی کرن بن کر اجالا پاٹنے کا تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ امت کے تقاضے پر لبیک کہہ کر سماجی و معاشرتی، تہذیبی و ثقافتی، تمدنی و اخلاقی اعتبار سے اطاعت و قربانی کا بے نظیر مظاہرہ پیش کیا۔ یہ مدرسہ مکہ المکرمہ سے چلا تھا، وہاں سے مدینہ المنورہ میں منتقل ہو گیا اور رفتہ رفتہ چار داغ علم میں پھیل گیا۔ الحمدللہ آج دار ارقم سے منسلک اصحاب صفہ سے جنم لینے والے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مدارس اسلامیہ کا جال چپے چپے پر اللہ کی دھرتی کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، مدرسہ چل رہا ہے، دین کے داعی سے داعی پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی مدرسے سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، محررین پیدا ہوئے، صدیقین پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، علماء فقہ پیدا ہوئے، ائمہ و خطبہ پیدا ہوئے، قطب ابدال پیدا ہوئے۔ یہ مدرسہ ہے کوئی میں قضا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے کوئی میں قضا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، مدرسے والوں نے ہر نازک موڑ پر امت مسلمہ کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی، ہر دور میں طاغوتی و فرعونی طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 1857 کے قیامت خیز انقلاب کو کون نہیں جانتا، شاملی کے میدان سے کون نواقف ہے، میں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں۔ خدا نہ جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو مدرسے والوں کی داستان تاریخ کے اوقات سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان برائیوں کے برپا کیے ہوئے توفانوں سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان آسمان کے چاند تاروں سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان گلشن کی بہاروں سے پوچھو، مدرسے والوں کی داستان کالے پانی کی خطرناک گھاٹیوں سے پوچھو، پھانسی کے پھندوں سے پوچھو۔ یہ تمام کے تمام مدرسے والوں کی داستان سنائیں گے۔ اور وقت یاد کرو جب ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں آ چکا تھا، اس وقت ان مدرسے والوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے اپنا جان و مال لگا دیا۔ ان کے مجاہدانہ اور سرفروشانہ کارناموں کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا، کیونکہ غلامی ٹوٹ گیا۔ اگر ماشاءاللہ، بہت خوب بھائی، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ الحمدللہ قاری صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی۔ الغرض ان علماء نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر اپنی گردنیں کٹا کر اپنے خون کو
کو پانی کی طرح بہا کر ہندوستان کو انگریزوں کی چنگل سے آزاد کرایا اور ان کی پوری دیت اور ناپاکی راتوں کی تن سے اڑا کر رکھ دی۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں 51,000 علماء اکرام تھے۔ دہلی کے اندر 500 علماء کو تب تعداد پر لٹکا دیا گیا، چونکہ انگریز تعداد میں بہت زیادہ تھا، اس لیے علماء کو فتح نہ مل سکی۔ پھر بھی علماء اکرام نے ہمت نہیں ہاری، حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھتے رہے۔ بالآخر وائسرائے برطانیہ کے حکمران نے پوچھا کیا بات ہے؟ کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تحریک شروع ہو جاتی ہے، مجھے اس کی وجوہات بتاؤ تاکہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے برطانیہ سے اپنے مبشرین اور تجربہ نگار بلائے، جنہوں نے آ کر حالت کا جائزہ لیا اور کہا کہ اس وقت تک تحریکیں اٹھتی رہے گی جب تک 3 چیزوں کو ختم نہ کر دیا جائے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو ختم کرنا چاہیے، اور پھر علماء اکرام کو ختم کرنا چاہیے، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں لبے لباب تھی۔ چنانچہ انگریز نے اس پر عمل شروع کر دیا اور 3 سال کے اندر قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے وقت انگریز نے جلائے اور پھر علماء اکرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال تھے۔ ان 3 سالوں میں ظالم انگریز نے 14,000 علماء کو تک تعداد پر لٹکا دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ان حضرات نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، مگر انگریز کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوئے اور امت کو انگریزوں کی غلامی سے بچا لیا۔ اگر یہ علماء، یہ مدرسے والے سینہ تان کر مقابلہ نہ کرتے تو فرنگی تہذیب میں اس قدر چمک اور جاذبیت تھی کہ ہمارے سارے کے سارے نوجوان اسی روح میں بہ کر فرنگی تہذیب کے دل دادا بن جاتے۔ مگر قربان جائے کہ مدارس کے سپوتوں نے ان حالات میں بھی دین کو سرے سے لگائے رکھا اور امت کو بتا دیا کہ ہم دین کے لیے زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، اور حضرات کے پاؤں میں زنجیریں ہوتی تھی مگر ان کی زبان پر اللہ کا قرآن اور رسول کا فرمان ہوتا تھا۔ جب یہ جیلوں سے نکلتے تھے تو کوئی قرآن کی تفسیر لکھ کر نکلتا تھا، کوئی قرآن کا حافظ بن کر نکلتا تھا۔ علماء ہند کا شاندار ماضی اپنے اندر اتنی وسعت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک محفل میں اس کی تفسیر نہیں بتائی جا سکتی۔ میں بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ دین کے ان قلعوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے اور ان مدارس کو بچانے اور باقی رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ فَمَا عِلَّا بِاللَّهِ۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی ہے مسلم زمانے میں، خطابت کی گلفشانی ہے مسلم زمانے میں، وہی نجاشی کے آگے کبھی جعفر تیار بن جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتانا چلوں کہ حضرت کے بیان میں وہ چاشنی تھی کہ جو حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے، ان من البیان لسحرا، اس کا مطلب ہے کہ بے شک بیان جادو ہے، اور واقعتاً جناب قاری صاحب وہی انداز، وہی لب و لہجہ، وہی جوش، وہی ولولہ، الحمدللہ